اس سے پہلے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ دو مناسبت سے ہے۔ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور آج یوم آزادی بھی ہے، تو اس اعتبار سے جو موضوع رکھا گیا مجاہدین جنگ آزادی اور میلاد مصطفیٰ، بس اسی موضوع پر کچھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی پرسوں ہی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب شرح صدور بحوال القبور پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر ان کی ایک کتاب کا حوالہ آیا جس میں انبیاء کرام زندہ حیات ہیں، تو وہ کتاب کھولی، اس کے اندر ایک حدیث ملی جس کے راوی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ میرے سامنے پیش فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ، تو سرکار کا کون دیوانہ کہاں سے سلام اور درود پڑھ رہا ہے، ولدیت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آگے روایت لکھی اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی نام اور ولدیت کے ساتھ میرے سامنے اس کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے درود کا، تو فوراً میں اس آدمی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لکھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، میرے رضا نے جو کہا انہیں احادیث کی روشنی میں کہا ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑھے باعث بلال صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میلاد کی بات آتی ہے تو میلاد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات دماغ میں آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آج کے دور میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی بولتا ہے میلاد کرو، کوئی بولتا ہے نہ کرو، تو انسان کنفیوز ہو گیا کہ کس کی مانے۔ تو ہم نے کہا نہ ادھر کی نہ ادھر کی، 1857 سے پہلے کی، جو 1857 میں مجاہدین جنگ آزادی تھے جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ آئیے انہی کا نظریہ دیکھیں، اگر وہ میلاد مناتے رہے تو ہم بھی منا لیں، اور اگر منع کرنے سے میلاد منانے سے منع کرتے رہے تو جو لوگ یہ بولے حوالہ ان کے ذمہ ہوگا، ورنہ ہم نے تو مطالعہ کیا۔ علامہ فضل خیر آبادی پکے میلادی رہے ہیں، علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان خیر آباد لہر پور الحمدللہ پکے میلادی رہے، اور علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھی مفتی سید کفایت علی کافی بھی میلادی رہے ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ جن کو صدر السرود کہا جاتا ہے، یہ بھی مجاہدین جنگ آزادی ہے، یہ بھی میلادی رہے۔ مفتی عنایت احمد کاکاروی نے تو میلاد کی فضیلت میں تواریخ حبیب الہ کے اندر تو ایک ماشاءاللہ باب ہی باندھ دیا ہے یار۔ اور آگے بڑھو، شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ جو مجدد الفسانی کے گھرانے سے ہے، وہ الحمدللہ اتنے پکے میلادی کہ انہوں نے میلاد کے موضوع پر 2 کتابیں لکھی، 2 کتابیں لکھ ڈالی۔ کنیکشن مل جائے تو منا لینا، اور کنیکشن ہٹ جائے تو ہٹ جانا وہاں سے۔ اور الحمدللہ سنیوں کا کنیکشن کل بھی تھا اور آج بھی ہے نا، بزرگوں سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، اور جن کا کنیکشن جڑا رہتا ہے وہ آدمی ڈوبنے سے بچا رہتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی کو لوگ اپنی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جنہوں نے ان کی جھولی میں ان کے امام کو پہلے ہی نکالا۔ کون؟ بولے ایک رائے بریلی کا رہنے والا جس کو سید احمد رائے بریلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ میں ایک شخص رہا جس کو اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب تقیۃ الایمان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کیا،
اور کہا کہ مصطفیٰ شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، نہ شفاعت بالوجاہت کے حقدار ہیں، نہ شفاعت بالاجازت کے، اور نہ شفاعت بالمحبت کے، کوئی شفاعت مصطفیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی نے جیسے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ویسے اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہ فتوے کی شکل میں کتاب آئی، اس کتاب کا نام رکھا گیا تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ۔ اس زمانے میں جتنے علماء موجود تھے تو ان لوگوں نے جیسے ہی فتوی جہاد میں علامہ فضل خیر آبادی کا سپورٹ کیا، ویسے ہی جب اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی کو علامہ فضل خیر آبادی نے گستاخی کی وجہ سے نکالا تو ان لوگوں نے بھی دستخط کر دیا اور بتا دیا مصطفیٰ سے ان کا رشتہ ختم ہے، اور جو میلادی ہے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ یار جو میلادی ہے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ معلوم ہے شفاعت کے اوپر اتنا زبردست باب باندھا ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ میں کہ پڑھنے کے بعد یہی نظر آتا ہے جو میرے بریلی کے تاجدار نے کہا ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو یہ علامہ فضل خیر آبادی سمجھ میں آیا؟ تو لوگ جھولی میں ڈالنے سے پہلے کم سے کم تحقیق الفتویٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، جھولی تمہاری چھوٹی پڑ جائے گی اور جھولی میں ڈالنے کی کوشش بھی بیکار ہو جائے گی۔ الحمدللہ علامہ فضل خیر آبادی صحیح العقیدہ سنی رہے اور ان کا ساتھی سب صحیح العقیدہ سنی رہے، وہی مسلک و مشرب کا ماننے والے رہے جو مسلک و مشرب میرے رضا امام احمد رضا خان کا رہا۔ اب دیکھیں آئیے سب سے پہلے میلاد کے تعلق سے آپ کی کتاب دیوان فضل حق خیر آبادی صفحہ 58 پر، اور یہ علامہ فضل خیر آبادی کے اندر بھی خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ اس صحابی کا دوڑ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ان کے اندر جن کا خون دوڑ رہا ہے وہ پیکرے عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چنانچہ آپ 32 واسطوں سے حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، حضرت عمر فاروق کی نسل سے علامہ فضل خیر آبادی، اسی لیے تو چپے نہیں، انہوں نے رومیوں کو ہلایا، انہوں نے انگریزوں کو ہلایا، وہاں رومی پریشان یہاں انگریز پریشان، اور بعد میں انگریز کے وفادار پریشان، سب کے اوپر ضرب لگائی۔ یہ ضرب وہی ہے جس ضرب کو ضرب فاروقی کہا جاتا ہے، تیور فاروقی جہاں پر ہے۔ چنانچہ آپ نے لکھا کیا معلوم میلاد کے تعلق سے، کہتے ہیں بمیلاد او جشنہا کردہ ہے، بمیلاد او جشنہا کردہ ہے، مصطفیٰ کے میلاد پہ ہم نے جشن منایا ہے۔ اور سلو یار کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی فرما رہے ہیں 1857 میں جو انگریزوں سے لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی کے ایک دم ہیرو، اس لڑائی کے بنیاد ڈالنے والے، معلوم ہے جب آپ کو پکڑ کر انگریزوں نے لکھنؤ کے کورٹ میں پیش کیا تھا تو جج بھی آپ کی بارگاہ کا پڑا ہوا ہے، بولو بہت سلو ہے یار، جج بھی پڑا ہوا ہے۔ جج کی بھی خواہش ہے کہ مولانا خالی اتنا بول دیں، جنہوں نے فتوی جہاد دیا ہے وہ دوسرے فضل حق ہیں، میں دوسرا فضل حق ہوں، اور وکیل صاحب بھی کان میں پھونک رہے ہیں کہ بول دینا میں وہ فضل حق نہیں ہوں جس نے جہاد کا فتوی دیا ہے۔ سب کے سنتے رہے، اور جیسے ہی انگریزی حکومت کے سامنے کورٹ میں آئے فوراً برجستہ کہا جس نے تم لوگوں کے خلاف فتوی جہاد دیا ہے وہ فضل خیر آبادی دوسرا نہیں، میں ہی فضل خیر آبادی ہوں، بھائی فضل خیر آبادی وہ مجاہد جنگ آزادی جو حق ایسے بولتا ہے کہ انگریزوں کے سامنے بھی بول رہا ہے۔ اسی نے حق بولا کیا مصطفیٰ کے میلاد پہ ہم نے جشن منایا ہے۔ کیوں جشن منایا؟ ماں کے برما است ای فخر تا زندہ ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر فخر ہے جب تک ہم زندہ رہیں، یعنی مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ سنیوں کے لیے لائق افتخار ہے، یعنی فخر کی بات ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے جسے فخر کے طور پر پیش فرمایا اس کو سنیوں نے یوں کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو انہوں نے جشن منایا، فخر بتایا، الحمدللہ سنی جھوم جھوم کے گنگنا رہا۔ لیکن اتنا کہیں گے کچھ لوگ ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہیں،
جو ڈیمیج کر رہے ہیں میلاد کی عظمت کو، اس کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ محشر میں سوچو کیا ہوگا۔ پھر یہ کھڑے ہوں گے، او مولانا صاحب میلاد تو حضور نے منایا، میلاد تو ایک بادشاہ نے منایا، مظفر الدین شاہ اربل نے منایا تھا، اسی نے آغاز کیا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر یہ بدعت ہوگی، اور بدعت کرنے والا بدعتی۔ علامہ فضل خیر آبادی پہ کون سا فتویٰ؟ ہم پہ بعد میں لگانا، یہ تو ہم سے پہلے کے ہیں۔ جب 15 اگست میں یاد محبان وطن کرنا، تب بتا دینا علامہ فضل خیر آبادی کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ لیکن یہ پکے میلادی رہے ہیں، بولو آپ، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا میلادی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اب آگے خود فرماتے ہیں، کیا معلوم؟ ایک آپ کی کتاب دیوان فضل خیر آبادی میں ایک شعر کہتے ہیں، کیا وَلِيَ فِي مَوَالِدِ خَيْرِ الْوَرَى هَوَاءٌ اللَّهُ فِي الْفُوَادِ وَقُودُ۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کے میلاد میں ہمارے دل میں ایسی محبت ہے کہ جب ہم میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی محبت کو بڑھا دیتا ہے، محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کرو تو محبت بڑھے۔ کون کہے؟ علامہ فضل خیر آبادی۔ میلاد مصطفیٰ کرو محبت بڑھے۔ اب اگر کوئی کم کرے، ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کے، مصطفیٰ کے ذکر سے روکے، بولے ہم سیرت النبی والے ہیں، میلاد النبی والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا ادھر ہے، میلاد النبی کا مطلب کا حضور کی ولادت کا تذکرہ، ہم نے کہا سیرت النبی کا مطلب کا حضور کی سیرت، ہم نے کہا سیرت میں کیا میلاد نہیں آتا کیا؟ ابے سیرت مطلب زندگی کا تذکرہ، تو زندگی کے پہلو میں ایک پہلو میلاد بھی ہے، اور حضور کی پوری زندگی جتنے بھی پہلو ہیں سب میلاد کے صدقے ہیں۔ اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے تو شادی کا معاملہ کیسے ہوتا؟ مصطفیٰ نہ آتے تو بچوں کا معاملہ کیسے ہوتا؟ مصطفیٰ نہ آتے تو مسواک کی سنت کہاں سے آتی؟ مصطفیٰ نہ آتے تو دعوت و تبلیغ کی سنت کہاں سے آتی؟ معلوم یہ ہوا پوری سیرت تب آئی ہے جب مصطفیٰ کا میلاد آیا ہے، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش کے توسل سے ساری سنتوں کو زندہ فرمایا۔ جی تو علامہ فضل خیر آبادی فرما رہے کیا مصطفیٰ کی، اب موالید کا لفظ ہے، میلاد بھی نہیں، جمع ہے، جمع۔ مصطفیٰ کی ولادت کے تذکرے میں ہوا خواہش اس بات کی ہے کہ انہو فی الفؤاد وقود، کہ دل میں محبت کی ایندھن ہے، دل میں محبت کی آگ ہے۔ آگے آپ کا مخطوطہ فتویٰ ہے علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا، مخطوطہ فتویٰ صفحہ 112، صفحہ 112 میں علامہ فضل خیر آبادی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں انعقاد المولد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا، وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور میلاد کی محفل میں جو قرآن ہو سکے پڑھ لینا، وذکر ما وقع عند ولادتہ من الآیات والمعجزات، اور ان آیات اور ان معجزات کا ذکر کرنا جو ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئی، وما ظہر من دلائل النبوہ، اور وہ باتیں جو نبوت کی دلیلوں میں سے ہیں ان کا ذکر کرنا، وإطعام الطعام، اور کھانا کھلانا، لا بأس به بل هو حسن جمیل مستحسن شرعا، فرماتے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہے، بہتر ہے، حسن ہے، شرعی اعتبار سے ہے، حسن ہے، اچھا ہے۔ یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ آج کا مولوی نہیں، جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا، اس سے مجاہدی جنگ آزادی نے فتویٰ دیا کہ مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرنا یہ بہتر ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ بولو یار، تو جیسے وہ فتویٰ لے کے چلتے ہو یہ بھی لے کے چلو، کیوں آدھا کیوں لیتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اور سنی وہ ہے جو خالی ایک نہیں ساری باتوں کو مانتا ہے نا؟ تم تو خالی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان بعض کا انکار۔ کھانا کھلانا،
ولادت کے وقت جو معاملات ظاہر ہوئے سب کا ظاہر کرنا یہ مستحسن ہے، علامہ فضل خیر آبادی کا فتویٰ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حالات میں کیا وہ بولے او مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، ابے پاگل، مولانا احمد رضا نے وہی بتایا جو ہم کو علامہ فضل خیر آبادی نے سکھایا ہے، اور علامہ فضل خیر آبادی چشتی ہیں۔ اور سلو یار، ابے چشتی ہے، چشتی الحمدللہ، ہم لوگ بھی مہاریرا سے کنیکشن لگتے ہیں، ہم لوگ بھی چشتی ہیں، کیونکہ میرا رضا مہاریرا والا۔ بولے مہاریرا والا خان صاحب تو ہیں، ہم نے کہا خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا، تم نے سمجھا ہی نہیں جی۔ اور آگے دیکھے تھوڑا سے، تو جب اس نے شفاعت کا انکار کیا، کس نے؟ اسماعیل، زور سے بولا نا، کس نے؟ اسماعیل دہلوی نے۔ اس کے ساتھ ایک اور لگا رہا، رائے بریلی سی لگا رہا، بہت دم چھلا بنا لگا رہا، لگا ہے، اور جب لگا ہے اور آقا کی شفاعت کا انکار، میرے پاس کتاب موجود ہے، دکھا دوں گا تقویت الایمان، اس نے کیا کیا لکھا ہے۔ صراط مستقیم کے اندر اسی بیل نے لکھا ہے کیا کہ نماز کے اندر بیل اور گدا کا خیال آ جائے، پاگلوں کا خیال آ جائے چلے گا، نبی کا خیال آئے گا تو شرک کی طرف جائے گا۔ ہم نے کہا تیرا خیال ہی خطرناک ہے، تو خیال کرے نبی کا تو شرک ہو جائے گا، اگر ماں عائشہ صدیقہ خیال کرے تو الحمدللہ اللہ ایمان میں برکت عطا فرماتا ہے، ابو بکر اگر خیال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحابہ میں سب سے افضل بنا دیتا ہے، عبداللہ ابن مسعود اگر عبداللہ ابن عباس خیال کرے اللہ انہیں ترجمان قرآن بنا دیتا ہے۔ صراط مستقیم میں اسی بیل نے لکھا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کا ہو جائے علمی اعتبار سے بچہ پیدا، بولے غلط بولا، ہم نے کہا جب نبی کو بولا تو مرچی نہیں لگی، اور ہم نے بول دیا تو مرچی لگی، رے بابا لگنے دے تجھے مرچی۔ الحمدللہ میں کل بھی وفادار مصطفیٰ رہا، آج بھی وفادار مصطفیٰ ہے نا۔ اس نے یہ لکھا جی۔ تو جب شفاعت کا انکار اس نے کیا، اچھا ایسے کوئی نالائق بھی آیا تھا، اس نے کہا تھا سینکڑوں آیا تھا جیسے شفاعت کا انکار ہوتا ہے، جب سینکڑوں کو بولا تو خالی رضا کا ایک شعر بولا، اور کون بولا ابھی بتاؤں تو سری لنکا، جیسے ہی بولا وہاں سے جگہ چھوڑا، بولے بہت ساری آیتیں ہیں نبی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا بیل اگر نبی کی شفاعت کے بارے میں اگر تو تلاش کرتا تو قرآن ہی سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت کا تذکرہ فرما رہا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا، فرشتے بات نہیں کریں گے رب کی بارگاہ میں، دوسرے لوگ بات نہیں کریں گے رب کی بارگاہ میں، سب خاموش ہوں گے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جسے رحمان کہے گا سب خاموش ہے، محبوب تم تو بولو، میرا مصطفیٰ تب بولے گا، یوں بولے گا مولا میں شفاعت کرتا حساب کروا لے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب کا حساب ہوگا، بولو نا۔ ایسے بہت ساری آیتیں پیش کروں گا رے بابا، ہے نا۔ خالی درس قرآن تمہارے یہاں نہیں ہوتا، ہم لوگ کے یہاں بھی ہوتا ہے، سمجھے نا جی۔ اور تمہارے یہاں درس ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والا، ہمارے یہاں الحمدللہ رس گھولنے والا۔ بولے کون دیتا ہے؟ ہم نے کہا 14 سال سے تو فقیری دے رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہاری کان میں وفی آذان ہی وقر جی، انکار کر دیا شفاعت کا، اٹھا قلم علامہ فضل خیر آبادی کا، جیسے انگریزوں کو سدھارا اور ایک جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ لوگ بول رہے جہاد غلط ہے، ہم نے کہا بھئی یہی جہاد ہے جو انگریزوں سے علماء نے کیا تھا، انگریزوں سے علماء نے جو جنگ کی تھی اسی کو جہاد کہتے ہیں، کیونکہ انگریزوں نے ظلم کیا تھا، انڈیا کو خالی کر دیا تھا، کھوکھلا کر دیا تھا، تو انڈیا کو بچانے کے لیے علماء کھڑے ہوئے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ آج تم جشن آزادی مناتے ہو، الحمدللہ یہ سب جہاد ہے، مسلمان کی برکتیں ہیں، مسلمانوں نے جہاد کیا، انگریزوں سے مقابلہ کیا، اس کی برکتیں نظر آ رہی ہیں جی۔ تو انکار کیا، تو اب کیا کہتے ہیں سنو، ایک عقیدہ بھی معلوم ہوگا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ملے گا نا۔ کیا یہ عقیدہ 1857 سے پہلے والوں کا تھا؟ اگر تھا تو سبحان اللہ، سمجھ رہے نا۔ تو ہم نے کہا ڈائریکٹ علامہ فضل خیر آبادی کی بارگاہ میں چلو، دیوان الخیر آبادی صفحہ 324 کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ پہلے تو سنو، کہتے ہیں
فَكُلِّ شَفِيعًا عِنْدَ رَبِّي وَسَلِّ الشَّهَادَةَ وَالْإِشْهَادَ حِينَ عَشُورُ. کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں جب اسماعیل دہلوی نے شفاعت کا انکار کیا تو کیا کہا؟ کہا اے مصطفیٰ حین عجورو، جب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، فَكُلِّ شَفِيعًا عِنْدَ رَبِّي، تو رب کی بارگاہ میں آپ میری شفاعت کر دینا، رب کی بارگاہ میں آپ میری شفاعت کر دینا. اور آگے کہتے ہیں قبر میں کیا ہوگا؟ یہ تو کہہ رہے بھائی کچھ نہیں ہوتا، جلوہ نہیں ملتا. علامہ فضل خیر آبادی کہتے ہیں اذا ما اتانی منکر و نکیر اجرنی و بوعنی غدا وعدلنی. اور کہتے ہیں جب منکر نکیر میرے سامنے آئے تو اے مصطفیٰ اپنے دامن سے مجھے بچا لینا. حوصلہ ہے یار، اب جلوہ نہیں ہوتا تو کیسے بچائیں گے؟ تو کہا علامہ فضل خیر آبادی نے بتایا کہ قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا ہے. تو جو علامہ فضل خیر آبادی نے بتایا وہی تو میرا رضا بتا رہا ہے. بولو نا، میرا رضا کہہ رہا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. کیونکہ مصطفیٰ جہاں جاتے وہاں اجالا ہوتا، اور اجالا ہوتا ایسا کہ ختم نہیں ہوتا، حشر تک رہے گا. بولو ہے نا. تو یہ علامہ فضل خیر آبادی میلاد کے بارے میں ذہن دے رہا ہے. جی ایسے ہی منکر نکیر آئے تو دامن میں بچا لینا، شفاعت کر لینا. اور کہتے ہیں وہ عادلنی اذا ما شب الشمس الصبی وحرور، اور جس وقت سخت سورج ہم کو جلائے تو اے مصطفیٰ اپنا سایہ عطا فرما دینا، اپنا سایہ عطا فرما دینا. تو میرے رضا نے ان کو یوں ادا کیا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو جو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا وہی تو مولانا احمد رضا نے بھی کہا ہے نا. اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم، جہاں دیکھو گے وہی تذکرہ ملے گا جو رضا نے کہا. کہاں ہم نے کہا جا جنت المعلی میں وہی تذکرہ ملے گا، جنت البقیع میں وہی تذکرہ ملے گا، بغداد میں وہی ملے گا، کوفہ میں وہی ملے گا، بصرہ میں وہی ملے گا، سمرقند میں وہی ملے گا، بخارا میں وہی ملے گا. آگے بڑھ، اجمیر معلی میں وہی ملے گا، مہارانا میں وہی ملے گا. برغرض کی اللہ تعالی ایسی جگہ بیٹھے، کہیں پہاڑ پر بیٹھے ہیں، کہیں وادی میں بیٹھے، جہاں بیٹھے ہیں سب رضا وہی بتا رہے جو رضا نے بتایا. تو ہم دیوانوں نے کہا وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. جو امام احمد رضا نے کہا وہی الحمدللہ ان بزرگوں کا فیضان ہم کو ملا ہے. جی ایک جگہ اور فرماتے، دو باتیں ملی، اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا یار. علامہ فضل خیر آبادی میلادی رہے کہ نہیں رہے؟ زور سے بولا. ہاں بولنا، بریلویوں کا کام ہے، بریلویوں کا کام ہے میلاد منانا. ہم نے کہا فضل خیر آبادی کا بھی کام ہے میلاد منانا، جن کو تم اپنی جھولی میں رکھتے ہو. یاد محبان وطن میں سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے. تو بتا دیا کر ان کا نظریہ کیا رہا ہے، اور تمہارے اسماعیل چچا کے بارے میں کیا رہا ہے نا. اسماعیل چچا کے بارے میں کیا رہا ہے، جن کو وہ شہید بنایا نا، ان کے بارے میں کیا رہا. نکال، اب لگاؤ فتوا کہ انہوں نے ایمان سے نکال ڈالا، کفر کی گن چلا دی، کفر کی گن. امام احمد رضا کہیں تو غلط ہو جائے، اور علامہ فضل خیر آبادی کہیں تو صحیح. یہ دو طرح کی دو رنگی باتیں ہم کو نہیں چلتی. الحمدللہ جو علامہ فضل خیر آبادی کہتے ہیں وہی میرا رضا کہہ رہا ہے، وہی پیغام دے رہا ہے. جی آگے اور فرماتے سنو، تیسرے مقام میں وہی دیوان الخیر آبادی صفحہ 350. عربی میں جو ہے بہت زبردست دیوان ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو لگاتے ہیں عربی بہت آتی ہے. ہم نے کہا بھائی دیوان کو پڑھ لیتا ایمان صحیح ہو جاتا. ایک جگہ یوں فرماتے الا نور لدى میلادہ فرا قطان ام القرى بصرا بابصار والجن تهتف والانهار ساطعة يحدثون بتبشیر وانذار. فرماتے کیا ہے معلوم، ادا روشن ہو گیا نور، ایک نور یعنی پھیل گیا ایک نور لدا میلاد ہی مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پر. ایک نور پھیل گیا مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پر. کتنا پھیلا؟ فرآ قطان ام القرى، تو ام القرى یعنی مکہ کے رہنے والوں نے دیکھا
بصرا جو مقام جو ہے شام میں ملک ہے بصرا، اس کو دیکھا بے ابصاری اپنی نظروں سے، یعنی مصطفیٰ پیدا ہو تو ایسا نور نکلتا ہے کہ مکے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ شام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مصطفیٰ کے میلاد میں میرا مولا بھی روشنی فرما رہا ہے، اسی روشنی کا تذکرہ علامہ فضل خیر آبادی کرے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ تم قبول کر لو، اور اسی کو میرے رضا کے خلیفہ کرے تو حسب نہ ہو کہ میرے رضا کے خلیفہ حکیم الامت بڑے شاندار انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، صلاۃ و سلام۔ وہی تو کہا ہے جو کہا علامہ فضل خیر آبادی نے۔ اچھا ایک چیز اور، یہ بولتے ہیں حضور کی والدہ کا ایمان، ابے ہم نے کہا تو اب ایمان، ورنہ نہیں کرتا ایمان پہ کام، ہے نا؟ ایمان ثابت ہے۔ یہاں سے بیٹھ کے ملک شام کوئی مکے سے بیٹھ کر کے دیکھ لے، وہ بھی کمرے میں ہے، بیٹھ کر کے دیکھ لے۔ مطلب مصطفیٰ جب آتے ہیں تو اتنا پاور اپنوں کو دے دیتے ہیں کہ بیٹھے مکہ میں نظر ملک شام میں ہوتی ہے۔ بولو یہی وجہ کہ مصطفیٰ مدینہ ہے تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم مدینے میں رہ کر حبشہ میں نجاشی کی قبر پر آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھتے رہتے ہے نا۔ تو جی میلاد، اور آگے بڑھو، ایسے بہت زبردست کئی اشعار لکھے ہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا علامہ فضل خیر آبادی میلادی رہے؟ اگر رہے تو زور سے بولو یار۔ فتویٰ بھی بتا دیا، ان کے فارسی اشعار بھی، عربی، حالانکہ اور بھی اشعار ہیں۔ میرے رضا نے کہا نا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو جو میرے رضا نے کہا ہے اسی کو علامہ فضل خیر آبادی نے عربی میں یوں کہا، کلام بہائم و حنین و جزء و نطق حسا و تصبیح الطعام و تکسیر الطعام و نبع ما فرات من اصحابی عیام و رد الشمس افلتا و شق علی قمر و ادلال الغمام۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان یہ کہ جانور بولے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے وہ آہیں بھرے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں کنکریاں بولے اور کھانا تسبیح پڑھے، کھانا زیادہ ہو جائے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگے، مصطفیٰ کے لیے ٹھہرا سو ڈوبا سورج پلٹ آئے، مصطفیٰ کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ بادلوں کو سایہ کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت فرما رہے بالکل ہو بہو وہی انداز ہے، بس فرق اتنا ہے میرے رضا نے اردو میں کہہ دیا تو تم کو مرچی لگ گئی، اور علامہ فضل خیر آبادی نے عربی میں کہا ہے۔ بولو مطلب یہ کہ ان کو عربی نہیں آتی بھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر عربی آتی تو جو بات رضا نے کہی خراب لگ گئی، اردو میں کہہ دی اس لیے سورج الٹے پہاڑ پلٹے، چاند اشارے سے ہو شاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تو فتویٰ لگا دیا شرک، فتویٰ لگا دیا شرک کا۔ ہم نے کہا رے بھیا عربی تو بہت بولتا، مجھے عربی آتی، حالانکہ میں بہت مزہ لیتا ہے، راستے میں ان کی ہوٹلیں رہتی نا، بیان کرنے جاتا تو جیسے ہی دیکھتا میں بیٹھا ہے کاؤنٹر پہ، بڑھیا ہے، انت مولانا نعم اتستطيع ان تتكلم باللغات العربية وهو ينظر الي بنظر المعجبة۔ جب اس سے پوچھا کیا تو عربی بات کر سکتا ہے تو بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگتا، میں سمجھ جاتا ہوں کیا دم ہے اس کے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مزہ لیتا چٹخار۔ ایک بار بولو سبحان اللہ یار۔ ویسے یہاں بھی سب کو معلوم ہے مصباحی کی عربی بڑی اچھی ہے، یہی مسجد میں قبول کر کے گئے جو لوگ تھے اس ٹائم پہ، وہ لوگ تھے مصباحی کی عربی بولے بہت اچھی ہے۔ اب مصباحی جو ہے نا ادھر ادھر کے چکر میں نہیں رہا، مصباحی کتابوں کے چکر میں رہا۔ مصباحی محنت سے پڑھ کے آیا، ٹائم پاس کر کے نہیں آیا کہ مار کے گھر والوں نے بھیج دیا، پڑھ جا کر کے ٹائم پاس کر کے مدرسے کا کھانا کھا جا کے میں کھلا نہیں سکتا۔ ہمارے بھائیوں کو ماں باپ کو اللہ نے کھلانے کی طاقت دی تھی، لیکن مصباحی خالی حافظ ملت کا غلام بننے چلا گیا تھا۔ بس اپنی مرضی سے مولانا بنا ہوں، یہ میرا انتخاب ہے، میری چوائس ہے، اللہ نے مجھے مولانا بنا دیا، اس کا کرم ہے۔ بولو لا۔ اور جو آدمی اپنی مرضی سے مولانا بنتا ہے تو پاورفل بنتا ہے۔ اب ٹائم ڈنڈا سے پڑھوا رہے، پڑھ پہ نہیں پڑھیوں، موبائل دے تب پڑھیوں تو کھاؤ یہ ہو۔ جی اور آگے دیکھیں،
اب ایک شعر اور کہتے ہیں، یہ شعر سنا کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ایک شعر اور کہتے ہیں، اور یہ شعر بڑا زبردست ہے یار. مصطفیٰ کو ہم نور کہیں تو شرک، علامہ فضل خیر آبادی کہے تب. دو رنگی چھوڑ دے، رضوی رنگ میں رنگ جا. سمجھے نا، رضوی رنگ میں رنگ جا. اسی لیے میں بولتا ہوں رضویت لوگوں نے سلسلہ بنا دیا. ہم نے کہا نہیں، سلسلہ نہ بناؤ اس کو یار. جیسے حنفی ہوتے امام اعظم کے ماننے والے، شافعی ہوتے امام شافعی کے ماننے والے، حنبلی ہوتے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، مالکی ہوتے امام مالک کے ماننے والے، ماتریدی ہوتے امام ابو منصور ماتریدی کو ماننے والے، اشعری ہوتے شیخ ابو الحسن اشعری کے ماننے والے. تو ویسے ہی عقائد و نظریات میں جن لوگوں نے امام احمد رضا کو اپنا امام مان لیا اور انہوں نے کہا جو احمد رضا نے کہہ دیا وہی ہمارا موقف ہے، الحمدللہ وہ اشرفی ہو کر کے بھی رضوی ہو جاتا ہے، چشتی ہو کر کے بھی رضوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہی نظریہ جو احمد رضا خان کا ہے. بولو نا، سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو کیا کہا معلوم؟ نور سراج قد تلألأ اولا وصف العوالم كلها جذباته، کہ مصطفیٰ نور ہیں. حاصل ہے یار. کون کہہ رہا؟ علامہ فضل خیر آبادی کہہ رہے مصطفیٰ نور ہے، نور. تو اگر علامہ فضل خیر آبادی عربی میں کہے تو تمہارا فتویٰ لقوہ مار جاتا ہے. میرا رضا اگر اردو میں کہہ دے تو مرچی لگ جاتی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہاں پہ اس کا مطلب عربی کمزور ہے بھائی صاحب لوگوں کی. کپڑا تو کمزور تھا ہی، کپڑا تو کمزور تھا ہی. بولے سنت ہے، سنت کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ سنت. مصطفیٰ کو نور کہنا یہ بھی اللہ کی سنت. بولے اللہ کی سنت. ہم نے کہا پھر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرماتا ہے دیوانو سنو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے. میرا اللہ نور کہے تو نہیں ہے، رضا کہہ دے تو مسئلہ. ہم نے کہا رضا نے اللہ کی سنت کو ادا کیا، اور جو سنت اللہ کی وہی میرا فضل خیر آبادی بھی کر رہا ہے. جی اور آگے بڑھو. کہتے ہیں نور سراج، چراغ ہیں مصطفیٰ. قرآن میں نا سراج منیرا کہا، سراج ہے، نور ہے، سراج ہے. قتل علی اولا، سب سے ایسے ہی پیدا ہوئے تو پورا عالم چمک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور آگے کہتے ہیں لولا لم یکن الوجود ولم یکن فلک ولا افاقہ ولا جہاتہ. اور کہتے ہیں مصطفیٰ نہ ہوتے تو وجود نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو فلک نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو فلک کے گوشے نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی. معلوم کیا ہوا؟ علامہ فضل خیر آبادی یہی تو کہہ رہے ہیں جو میرے رضا نے کہا. ہوتے کہا خلیل و ملا کعبہ و ملا، ارے لاکھ والے صاحب یہ سب تیرے گھر کی ہے. مصطفیٰ آئے، اللہ نے سب دے دیا. بولو. روح المعانی کے اندر آیا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا، اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا. جی اور آگے کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ اور یہ میرے رضا نے بھی کہا ہے. کیا کہا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، قلعے گراتے جائیں گے. میلاد پہ فتویٰ لگا رہا ہے نجدی، لیکن دیوانے پوری دنیا سے جمع ہو رہے ہیں میلاد کے موقع پر وہ آقا کی بارگاہ میں. بولو یہ جمع ہونا یہی تو میلاد ہے. جمع ہو گئے بھائی، جمع ہو کے مصطفیٰ کا تذکرہ کریں گے، جیسے ابھی جمعہ میں جمع ہو کے ذکر کر رہا ہے، یہی میلاد ہے. جی تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ نار المجوسی خبت بنور بلادہ. حضور پیدا ہوئے تو مجوسیوں کی آگ مصطفیٰ کے نور سے بجھ گئی. مصطفیٰ کا نور آیا، مجوسیوں کی آگ. ایران میں، فارس میں مجوسیوں کی آگ جل رہی تھی، جس کو آج ٹوپی والا بھی جا کر کے سمجھ رہے نا، ٹوپی والا بھی جا کر کے کر رہا ہے. وہی آگ جل رہی تھی. مصطفیٰ پیدا ہوئے، نور مصطفیٰ کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی. بولو وہ آگ بجھ گئی. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کا میلاد ہی شرک کا خاتمہ ہے.
مصطفیٰ کا میلاد ہی شرک کا خاتمہ ہے، کیونکہ سننے بتاتا ہے مصطفیٰ وہ ہے جو والد ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو ولد ہے۔ مطلب یہ کہ مصطفیٰ والد بھی ہے ولد بھی ہے، اور اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ خبرن اللہ مصطفیٰ والد بھی ہے، مطلب آقا باپ بھی ہے، کس کے؟ کام ماں فاطمہ کے، ہے نا؟ ہر سب روحانی تو سب کے، لیکن اللہ وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں ہے۔ والد بیٹے ہیں ماں آمنہ کے، سمجھ میں آیا جی؟ تو کہتے ہیں نور ولادت کی برکت سے مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، اطفا شرار شرورہم خیرات ہو، مصطفیٰ کی بھلائیوں سے تمام مجوسیوں کی شرارت کی آگ بھی بجھ گئی، جتنی شرارت کر رہے تھے سب بجھ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، کہاں دیا؟ تو معلوم ہے علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو پہلے سب سے پہلے چند علماء اور شخصیات کی تائید لی۔ تائید جن سے لی ہے، تائید دینے والوں میں سب سے پہلا نام مفتی صدر الدین آزردہ کا ہے، بولو، جن کو صدر الصدور کہا جاتا ہے، انہوں نے سپورٹ کیا، تائید کر دی۔ مولانا عبد القادر کا ہے، قاضی فیض اللہ کا ہے، مولانا فیض احمد بدایونی کا ہے، وزیر خان اکبر آبادی کا ہے، سید مبارک حسین رامپوری کا ہے، اور علامہ سید کفایت علی کافی کا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تم تو درود ہم پڑھاتے تو منہ سی دیا جاتا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ مجاہدین جنگ آزادی جن کا نظریہ یہ ہے بھائی جی۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب کا، انہوں نے تو تواریخ حبیب اللہ مولوی کے سلیبس سے پڑھائی جاتی کتاب، اس کے اندر خود لکھ دیا میلاد کے بارے میں، اور کس کے حوالے سے لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے۔ شاہ ولی اللہ محدث، بہت جوڑتے ہیں لوگ اپنا کنیکشن، ہم شاہ ولی اللہ والے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ والے ہیں۔ ابے ہم نے کہا چور کنیکشن جوڑتا ہے، شاہ ولی اللہ میلاد والے، ہم لوگ بھی میلاد والے ہیں، اور سلو بولے آپ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، اب آج بولیں گے آج کنز الایمان وہاں نہیں پڑھ سکتے، بولے بینڈ ہے، ہم نے کہا آج میلاد بھی نہیں منا سکتے، بینڈ ہے، تو کہا اس ٹائم پہ میلاد مناتے تھے کہ نہیں؟ ہم نے کہا شاہ صاحب سے پوچھو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں 12ویں کے موقع پر حضور کی ولادت کی جگہ پہ تشریف لے گیا، بولو نا یار۔ جب وہاں گیا، میلاد کی محفل چل رہی تھی، اچانک انوار نکلے تو میں نے دیکھا یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو فرشتے آقا کے میلاد کی محفلوں میں رحمت لے کر کے آتے ہیں، اور سلو بولے یار۔ اب بتاؤ وہ وہاں میلاد منایا جا رہا تھا، ابھی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا جب اس ٹائم منایا جاتا تھا حکومت اور تھی، وہ میلاد والوں کی حکومت تھی، وہ میلاد والوں کی حکومت تھی، یہ وہ حکومت تھی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے موقع پہ رہی، سمجھ جائیں یار۔ تو جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میلاد کی محفل میں حاضر ہوں تو وہ اسی کو سپورٹ کرنے والی حکومت رہی۔ اب آج کے دور میں میلاد پہ پابندی لگا رہی ہے، معلوم یہ ہوا یا تو شاہ ولی اللہ کو پکڑو یا آج کی حکومت کو پکڑو۔ اگر آج کی حکومت کو پکڑتے ہو تو شاہ ولی اللہ سے کنیکشن ختم ہو جائے گا، اور شاہ ولی اللہ کو پکڑتے ہو تو آج کی حکومت سے کنیکشن ختم کرو اور بولو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ رہے۔ یہ دو رنگی چھوڑو بھیا، ایک جگہ ہو، ایک رنگ میں رنگو، رضوی رنگ، بولو نا۔ سمجھ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ کچھ لوگ بہت جوش میں بول رہے ہیں مصباحی صاحب، معلوم ہے میرا داتار کا فیضان بول رہا ہے، کل مغرب کے بعد وہیں پڑھ کے آئے، رات میں شاہ عالم کے دربار میں، سبحان اللہ۔ جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کے بیٹری خود بخود چارج رہے تھی، ارے سبحان اللہ تو بولے۔ اب کسی کی نہیں چارج ہوتی تو آپ ان کیا کریں؟ حضرت عمر کو دیکھ کر کے ڈسچارج ہو کے بھاگ جاتا ہے، جیسے ہوا کی اذان کی آواز آتی ہے تو ہوا خارج کرتے بھاگتا ہے، تو وہاں اذان کی آواز سے ڈر کے بھاگتا ہے، عمر کو دیکھ کے تو ڈر کے بھاگتا ہے، ویسے ہی بزرگوں کی بارگاہ میں ان کو فیض نہیں ملتا، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ دیوالا جاتا ہے تو کٹورا بھر کر کے لے کے آتا ہے، اپنے ظرف کو بھر کر کے لاتا ہے جی۔ تو علامہ شیخ الدلائل
مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ حسام الحرمین کو بہت ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، حسام الحرمین پہ تصدیق کرنے والی ذات شیخ الدلائل علامہ عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے تصدیق کی تھی باقاعدہ. کیوں؟ اردو نہیں آتی تھی ان کو، انڈیا کے رہنے والے تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکہ چلے گئے. علامہ ضیاء الدین مدنی کو اردو نہیں آتی تھی، مفتی عنایت احمد کارکوری کو اردو نہیں آتی تھی. یہ سب ہجرت کر کے مدینہ اور مکہ پہنچے ہیں، وہاں کے علماء کو بتا نہیں سکتے تھے، لیکن سب کو معلوم ہے جو اردو میں ان لوگوں نے بہودہ باتیں لکھی ہیں اسی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے مولانا احمد رضا نے پیش کیا ہے. کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہے، اس لیے سب نے تصدیق کر دی. 268 علماء نے کہا تھا کہ یہ نکل گئے، اب ڈنڈی مارتے رہو، ان لوگوں نے نکال دیا. اس کا احساس تو روزے محشر ہوگا جب تمہارا گھر ہوگا میرے رضا کا گھر تو مصطفیٰ والا ہو گیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. میرے رضا نے اپنے بارے میں کہا ہم رسول اللہ کے، ابھی تو جلوہ ملا ہے. جی علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فتوی جہاد پر تصدیق کیا تھا. اب آئیے اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں. علامہ فضل خیر آبادی میلاد منانے والے رہے کہ نہیں رہے؟ اگر رہے تو بولو سبحان اللہ. جب بھی ان کو دیکھنا وہ اپنے خانے میں ڈالے، پرچی بھیج دینا، تھوڑا میلاد پہ بتا دو ان کا کیا موقف رہا ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے ادھر والے ادھر والے. ٹھیک ہے؟ ہاں. تحقیق الفتویٰ کس کی کتاب ہے، کس کے خلاف لکھی گئی ہے، تو آپ پوچھ لینا تاکہ احمد رائے بریلوی کا بھی معاملہ کلیئر ہو جائے، اسماعیل دہلوی کا بھی کلیئر ہو جائے، اور علامہ فضل خیر آبادی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے کہ وہی موقف رہا جو میرے رضا کا رہا ہے. اب آگے ایک بزرگ ہے جو مجدد الف ثانی کی اولاد میں سے ہے نا، وہ مجدد، آج یہ لوگ بہت جا رہے ہیں سر ہند شریف جا رہا ہوں، بولے کیوں جا رہے ہیں؟ بولے مجدد صاحب کے پاس جا رہا ہے. اچھا وہ مجدد چلتے ہیں، مجدد رضا نہیں چلتے، ادھر کو دبانے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، لیکن ادھر والے نے ادھر والے کو بڑھایا. اور سلو ہے یار، کنیکشن سیم ہے. کنیکشن دیکھو، ایک کنیکشن نظر آئے گا کہ مجدد الف ثانی کو کنیکشن کیسا ملا معلوم؟ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ حملہ رہا، تبھی تو دین اکبری الحاد آیا. تو جیسے ہی دین الحاد آیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی شاہ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ کو جلوہ فرمایا، اور پیر ملائے تو کیسا باقی باللہ. نہیں سمجھے یار؟ باقی باللہ. اور جب لوگوں نے آقا کی عظمت پر حملہ کیا تو اللہ نے جیسے شاہ احمد سر ہندی آئے تو اللہ کی ذات و صفات کے اوپر کلام فرمایا، ویسے ہی احمد رضا خان کے دور میں مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ ہوا تو احمد رضا نے پیرا دیا، وہاں اللہ کی صفات کا مسئلہ تھا تو باقی باللہ پیر ملے ہیں، یہاں مصطفیٰ کی عظمت کا مسئلہ تھا اس لیے آل رسول احمدی پیر ملے ہیں. باقی باللہ آل رسول بولو نا، باقی باللہ آل رسول بولو. شاید بہت لطیف نکتہ ہے، سمجھ میں آئے تو بڑا مزہ آئے. سمجھے کہ نہیں؟ وہاں اللہ کی عظمت مطلب کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پہ پہرا دے اسے مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کی عظمت کو اجاگر کرے اسے امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. تو کلمے کے دونوں پہلو کو لے کے چلو پیارے. الحمدللہ سنیوں کے پاس دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، بولو جی. تو شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ جو مجدد الف ثانی علیہ رحمت الرضوان کی اولاد میں سے ہے، تو مطلب سمجھ لیجئے ان کا موقف کیا رہا ہوگا کہ اولاد میں سے. اور جہاں پر آرام فرمایا معلوم، جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، جہاں کے مدفون کو روزے محشر ایسے اٹھا کر جنت میں جھاڑ دیا جائے. تب ہم لوگ دیوانے نے کہا اے اللہ مرے تو مدفن مدینہ بنا، اے اللہ مرے تو جنت البقیع میں ٹھکانہ عطا فرما. لیکن مر گئے مالے گاؤں میں، دفن ہو گئے مالے گاؤں میں، پوری زندگی دعا کرتے رہے کیا ملا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قلم چلا. انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر لکھا کیا؟ جو مدینے میں
کی تمنا کرتا ہے، اگر وہ مدینے کے باہر مر جائے تو فرشتے اس کے جنازے کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ بولو شیخ عبدالحق سے دہلوی کہہ رہے ہیں، اس لیے میرے رضا کا وصال بریلی میں ہے، بہت صلہ ہے یار، میرے احمد رضا کا وصال بریلی میں، لیکن شیخ عبدالحق سے دہلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ۔ بولو نا، مختوم پاک بریلی کے شوشاہ مہاریلا، آپ کنیکشن جوڑ لو، اگر سمجھ میں آئے تو بول دو۔ اب شاہ احمد سعید مجددی اسماعیل دہلوی کے ایک ساتھی رہے، پہلے بتا دوں ساتھی اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل، جو پٹھانوں سے لڑنے گیا تھا، انگریز سے تو لڑ نہیں پا رہا تھا، یہ بھی تلوے چاٹے، گوگل میں سرچ کرنا، بولنے بتاؤ گوگل بھائی صاحب یہ بتاؤ مجاہدین جنگ آزادی میں کون کون رہے، صحیح صحیح بتانا۔ چیٹ جی پی میں مزہ لے رہا تھا، چیٹ جی پی کی مزہ لے رہا تھا، میں نے کہا صحیح صحیح بتانا کون کون رہے، تو اس نے دھال دھال ان لوگوں کے نام گنا، میں کہا جھوٹ مت بولو صحیح صحیح بتاؤ، تو اس نے بتایا 3 لوگ رہے، 3 طرح کے لوگ رہے چیٹ جی پی میں، بولے 3 طرح کے لوگ تھے، ہم نے کہا کون کون، بولے ایک اہل حدیث تھے جن کی بنیاد رکھنے والے انگریز رہے، انہوں نے بنیاد رکھی، چیٹ جی پی بتا رہا ہے، اور ایک کچھ لوگ مصلحت پسند تھے، ایک طرف انگریزوں پہ سختی کرتے تھے، ایک طرف نرمی برتتے تھے، اور یہ وہاں والے رہے جس کو دیو کا بند کہا جاتا ہے، اور جب سے زیادہ جن لوگوں نے سختی کی ہے وہ مولانا احمد رضا کے ماننے والے رہے ہیں۔ چیٹ جی پی لیکن اس کے چکر میں مت پڑنا، ہم لوگ کوئلہ بنا نہیں پاتا، اپن اس کے اوپر سوار ہو جاتے، پہلے جیسے ڈالو نا مجاہدین جنگ آزادی کا نام بنا اٹھا تھا، ان لوگوں کا نام آ رہا، ریشمی رومال، یہ رومال، وہ رومال، میں نے کہا یہ رومال رکھو، صحیح صحیح بتاؤ کون تھا، بولے تم نے یار ایک دم پرفیکٹ بات کی، ہم نے کہا گزارش آپ سے ہے، اب اگر کوئی سرچ کرے تو مولانا احمد رضا جو حقیقی مجاہد جنگ آزادی تھے ان کا بھی تذکرہ ضرور کر دینا بھائی۔ انگریز بالا گھاٹ جبل پور کے پاس، جہاں برہان ملت علی رحمت الرضوان جہاں کے ایم پی رہے، جبل پور میرا رضا بہت جاتا، دوسرا بریلی جبل پور کو کہا جاتا، اعلیٰ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ عصر بعد چہل قدمی کے لیے تشریف لائے، دیکھیں ساتھ میں بہت سارے علماء تھے، اکرام امام احمد رضا میں، اتنے میں انگریز نکلے، چلے آ رہے ہیں، اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے دیکھا، فرمایا بالکل بندر معلوم ہوتے، بالکل بندر معلوم ہوتے، ایک عالم صاحب نے کہا حضرت ہوں بندر تو معلوم ہوتے، بس خالی دم کی کمی رہ گئی، اب بتاؤ تم بولتے ہو کہ یار ایسے تورے نہیں ہے کہ کچھ پیسہ لے کر کے ان کا کام کر رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب پہلے میلاد مناتے تھے کانپور میں، ان کی ہسٹری پڑھنا، اشرف السوانح ہے، پہلے کانپور شریف میں، کہاں کانپور شریف میں، تاکہ ناگپور میں بات اچھی آ جائے، بہت میلاد مناتے رہے، آج بھی جلوس کی قیادت وہاں کون کرتا ہے؟ یہاں جلوس شراک، وہاں جلوس مدو ہو رہا، کیوں؟ ابا وہاں بن گئے تو جائز ہو گیا، یہاں بچے رہے تو بدعت ہو گیا، ایک بار بولو سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کا کہنا غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، یہ دو رنگی معاملہ نہ رکھو، یہ منافقت ہے جی۔ تو علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کا ایک ہم سبق ساتھی رہا، بعد میں توبہ انہوں نے کر لی، اسماعیل دہلوی کے ہم سبق ساتھی مطلب کلاس میٹ رہے، ہم خیال رہے، جن کا نام تھا مولوی سید محبوب علی جعفری۔ انہوں نے میلاد کے اوپر اور قیام میلاد میں کھڑے ہو کے جو سلام پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کے سلام ابھی بھی مرچی لگتی ہے، حالانکہ میں بولتا ہوں ابن ماجہ پڑھ لو، 3 حدیثیں مل جائیں گی، میری مسجد میں بھی لکھی ہے حدیث یار، گیٹ پہ میں نے لکھوا دیا ہے، نہیں آتا ہم لوگوں سے پڑھ لو آکے۔ تو سلام پہ اور میلاد پہ انکار کر دیا کہ رسالہ لکھ ڈالا، اور جب رسالہ لکھا تو علامہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ جو مجدد الفسانی کی نسل سے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا، اثبات المولد والقیام، یعنی مصطفیٰ کا میلاد اور میلاد کے ذکر کے وقت کھڑا ہونا یہ ثابت ہے، بولو پورا رسالہ لکھا، اور رسالہ بھی کس میں؟ عربی میں، اور ایک اور عربی میں رسالہ لکھا، الذکر الشریف فی مولد المنیف، کہ حضور کے بلند میلاد کے موقع پہ شریف تذکرہ،
2 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اور علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تحقیق الفتویٰ پہ بھی دستخط کیا ہے، اور علامہ فضل خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا تھا اس پر بھی دستخط کیا، تائید کیا ہے، مطلب یہ بھی مجاہد جنگ آزادی ہے۔ مجاہد جنگ آزادی علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے صفحہ 56 کے اندر، سنو اور ایمان تازہ ہو تو جھوم جانا پیارے، کیا کہتے ہیں؟ وَذِكْرُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَيْنِهِ ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر کرنا بِعَيْنِهِ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لو کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا تذکرہ کرو اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اس کو آپ لوگ شاید نہ سمجھ پائے، ہم لوگ منطق پڑھاتے ہیں تو ہم منطق کے انداز میں سمجھیں۔ ہر چیز کی 4 علتیں ہوتی ہیں، کتنی علت ہوتی ہیں؟ 4۔ آسان لفظوں میں سمجھو، ایک چیئر کو لے لیجئے، کرسی، اس میں 4 علتیں، ایک علت فاعلیہ بڑھائی نے منایا، ٹھیک ہے، اور ایک کیا علت مادیہ لکڑی سے بنایا، ایک چہرہ آیا علت سوریہ، اور اس پہ بیٹھیں گے محترم علت غائیہ۔ اب بنایا ہے بڑھائی نے، آپ کیا کرسی بنی ہے یار، بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑھائی کا سینہ 56، سمجھے؟ آپ ربیع الاول کے دن شیروانی پہن کے آئے، آپ نے کہا کیا شیروانی ہے، ٹیلر صاحب بازو میں تو مسکرا رہے ہیں، اے بھائی شیروانی کی تعریف ہو رہی تو کیوں مسکرا رہا؟ اے بھائی یہ کرسی کی تعریف ہو رہی تو کیوں مسکرا رہا؟ تو بولے گا کرسی کو میں نے بنایا، کپڑے کو میں نے سیا، تو کپڑے کی تعریف میری تعریف ہے، کرسی کی تعریف میری تعریف ہے۔ میں نے کہا باس مصطفیٰ کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا، تو ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر خدا ہوتا رہے گا یار، ذکر مصطفیٰ کرو ذکر خدا ہوتا رہے گا۔ اسی کو علامہ شاہ احمد سعید مجددی نے کہا کیا؟ ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ذکر اللہ سبحانہ، کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ ہے بعینہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو ایک بار مجاہدین کے نام پہ اصالہ ثواب کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ جی ہم لوگ بھی تو ابھی آخر میں قل اللہ پڑھ کے اصالہ ثواب کر لیں گے بھائی۔ حقیقت میں علامہ فضل خیر آبادی شہید ہے، علامہ سید کفایت علی کافی شہید ہے، یہ سب بزرگ ہمارے ہیں یار۔ جی ڈائریکٹ بولنا چاہیے، یاد مجاہدین جنگ آزادی لیکن یاد محبان وطن۔ دیکھو حدیث آگے کیا کہتے ہیں؟ روا ابو سعید الخدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل فقال ان ربی وربک لیقول تدری کیف رفعت ذکرک۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا میرے اور آپ کے رب نے فرمایا تدری محبوب جانتے ہو کیف رفعت ذکرک، تمہارے ذکر کو میں نے کیسے بلند کر دیا، کیسے بلند کر دیا، کیسے بلند کر دیا؟ تو ابو سعید خدری نے کہا میں نے مصطفیٰ سے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں بہتر، تو مصطفیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ اذا ذکرت معی، اے محبوب جب لوگ میرا ذکر کریں گے میرے ساتھ تیرا بھی تذکرہ کریں گے۔ محسن جیسے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ویسے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت سلو ہے یار، جیسے ہی قبر میں سوال ہوتا ہے من ربک، ویسے ہی سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بولو نا۔ مطلب دنیا میں بھی اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو اور قبر میں بھی اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ مطلب جہاں جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے اللہ ذکر مصطفیٰ فرما رہا ہے یار۔ نماز میں ہی دیکھ لو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، اللہ کا ذکر ہوا، فوراً اللہ نے کہا نہ خالی میرا ذکر نہیں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے ذکر کر دیا، محبوب نے کہا مولا جب میرا ذکر ہو رہا تو میری آل کا بھی ہونا چاہیے، بولو نا۔ تو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بولو نا۔ اب آل محمد کون ہے یہ بھی سمجھ لو، اگر موڈ ہو تو بول دو۔ تو پہلے ہم کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا آل کس کو کہا جاتا ہے۔
اب تھوڑا موڈ میں بہت بیٹری بڑی چارج ہے، اگر گھڑی رک جاتی نا تو مزہ آ جاتا. بولو یار. آل کس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا. تو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا. مطلب آل کا مطلب ماننے والے، آل کا معنی پیروکار، عام کے آل کے معنی فالوورز، عام کے معنی متبع، عام کے معنی جو فالو کرتے ہیں ان کو آل کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب درود میں بتا دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جو مصطفیٰ کو فالو کرے گا اللہ قیامت تک اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا. تو ہم نے کہا نماز کے اندر میرا رضا بھی آ گیا. بولو، کیونکہ رضا میرے آقا کو فالو کرتے ہیں، جو فالوورز ہے سب پہ درود ہوتا ہے. بولو نا. آ گیا کہ شوشے والے کا بھی ذکر آ گیا، بغداد والے کا بھی آیا، اجمیر والے کا بھی آیا، مہارانا والے کا بھی آیا، اور جنت البقیع والوں کا بھی آیا، اور جو مزار میں لیٹے ابو بکر و عمر ان کا بھی آیا، کیونکہ سب مصطفیٰ کو فالو کرتے ہیں. تو آل مانے فالو کرنے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو. ہاں قرآن سے لے لو. قرآن گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو، لیکن جو احمد رضا جیسا متقی ہو. سمجھ میں آ جی. آگے بڑھے. کما ہوا مذکور فی الشفا، فرماتے جیسا کہ شفا میں مذکور. اب آگے سنو، فیصلہ کر رہے ہیں. والمانع من ذکر اللہ وذکر الرسول یکون من جنود ابلیس المتنفر عن ذکر اللہ تعالی. فرماتے تو اللہ کے ذکر سے روکنے والا، رسول اللہ کے ذکر سے روکنے والا شیطانی لشکروں میں سے ہے. شیطانی لشکروں میں سے ہے. اب یہ دیکھو، اسی لیے ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کس نے؟ مجاہد جنگ آزادی علامہ شاہ احمد سعید مجددی، جو مجدد الف ثانی کی نسل میں سے ہے. انہوں نے کہا جو ذکر مصطفیٰ روکے، ذکر خدا روکے، وہ ابلیس کے گروہ میں سے ہے. تو سنی یہی تو کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جو ان کا فتویٰ ہے وہی تو ہم بتا رہے ہیں. اگر تمہارے کان کو لقوہ نہیں مارا تو آؤ یہاں سنو، اور آنکھوں میں اگر پردہ نہیں پڑھا تو کتاب اٹھا کے پڑھ لو اور کہو کہ احمد رضا زندہ باد زندہ باد. اور آگے فرماتے کہتے لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُحِبَّ يَشْتَاقُ وَيَتَلَذَّذُ بِذِكْرِ الْمَحْبُوبِ، اس لیے کہ ایمان رکھنے والا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مصطفیٰ کا مشتاق ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کے ذکر سے اللہ اسے لذت عطا فرماتا ہے. ہاں اسی لیے تو حالات فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. ہے نا؟ ابھی تو یہ نمونہ ہے بھائی، ابھی تو اور آگے باقی ہے، ٹائم ختم ہے. اب دوسری قسط چلاؤ کہ نہ چلاؤ؟ اب دوسری قسط میں آؤ اور دعا کرو ایسے ہی شاہ عالم کا فیضان بول جائے، ایسے ہی میرا داتار کا فیضان بول جائے. ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ تیاری بہت ڈینجر ہے، اور کاش یہ لوگ آ کے حوالہ مانگ لیتے تو اور مزہ آتا. ہے نا؟ آج ان سے بھی آزادی مل جاتی ہے. پھر ایک دم آزاد ہو کے بولتے کہ سنی سب سنی، سارے سنی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہے نا؟ بھی آتا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.